بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت بذات خود ہی ایک معجزہ تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے ساتھ بہت سے معجزات جڑے ہیں جن کا تذکرہ ہمیں مستند ذرائع سے ملتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ملک شام کا ایک یہودی عیس نامی مکہ سے کچھ فاصلے پر رہتا تھا۔ وہ جب بھی کسی کام سے مکہ آتا، وہاں کے لوگوں سے ملتا تو ان سے کہتا، بہت قریب کے زمانے میں تمہارے درمیان ایک بچہ پیدا ہوگا، سارا عرب اس کے راستے پر چلے گا، اس کے سامنے ذلیل اور پست ہو جائے گا، وہ عجم اور اس کے شہروں کا بھی مالک ہو جائے گا۔ یہی اس کا زمانہ ہے، جو اس کی نبوت کے زمانے کو پائے گا اور اس کی پیروی کرے گا، وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوگا۔ جس خیر اور بھلائی کی وہ امید کرتا ہے وہ اس کو حاصل ہوگی، اور جو شخص اس کی نبوت کا زمانہ پائے گا مگر اس کی مخالفت کرے گا، وہ اپنے مقصد اور آرزوؤں میں ناکام ہوگا۔ مکہ معظمہ میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ یہودی اس بچے کے بارے میں تحقیق کرتا اور کہتا، ابھی وہ بچہ پیدا نہیں ہوا۔ آخر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو عبد المطلب اپنے گھر سے نکل کر اس یہودی کے پاس پہنچے۔ اس کی عبادت گاہ کے دروازے پر پہنچ کر انہوں نے آواز دی۔ عیس نے پوچھا، کون ہے؟ انہوں نے اپنا نام بتایا، پھر اس سے پوچھا، تم اس بچے کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اس نے انہیں دیکھا، پھر بولا، ہاں، تم ہی اس کے باپ ہو سکتے ہو۔ بے شک وہ بچہ پیدا ہو گیا ہے جس کے بارے میں تم لوگوں سے کہا کرتا تھا، وہ ستارہ آج طلوع ہو گیا ہے جو اس بچے کی پیدائش کی علامت ہے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ اس وقت اس بچے کو درد ہو رہا ہے۔ یہ تکلیف اسے 3 دن رہے گی اور اس کے بعد یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، راہب نے جو یہ کہا تھا کہ بچہ 3 دن تک تکلیف میں رہے گا، تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ آپ نے 3 دن تک دودھ نہیں پیا تھا۔ تو اس کا تذکرہ گزشتہ ویڈیو میں بھی ہو چکا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 یا 3 دن تک دودھ نہیں پیا تھا۔ اور دوستو، یہودی نے جو یہ کہا تھا کہ ہاں آپ ہی اس کے باپ ہو سکتے ہیں، اس سے یہ مراد ہے کہ عربوں میں دادا کو بھی باپ کہہ دیا جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار خود فرمایا تھا، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ دوستو، کہا جاتا ہے یہودی نے عبد المطلب سے یہ بھی کہا تھا، اس بارے میں اپنی زبان بند رکھیں، یعنی کسی کو کچھ نہ بتائیں، ورنہ لوگ اس بچے سے زبردست حسد کریں گے، اتنا حسد کریں گے کہ آج تک کسی نے نہیں کیا، اور اس کی اس قدر سخت مخالفت ہوگی کہ دنیا میں کسی اور کی اتنی مخالفت نہیں ہوئی۔ پیارے دوستو، کہتے ہیں کہ پوتے کے متعلق یہ باتیں سن کر حضرت عبد المطلب نے عیس سے پوچھا، اس بچے کی عمر کتنی ہوگی؟ یہودی نے اس سوال کے جواب میں کہا، اگر اس بچے کی عمر طبی ہوئی تو بھی 70 سال تک نہیں ہوگی، بلکہ اس سے پہلے ہی 61 یا 63 سال کی عمر میں وفات ہو جائے گی، اور اس کی امت کی اوسط عمر بھی اتنی ہوگی۔ اس کی پیدائش کے وقت دنیا کے بت ٹوٹ کر گر جائیں گے۔ دوستو، یاد رہے کہ یہ ساری علامات اس یہودی نے گزشتہ انبیاء کی پیش گوئیوں سے معلوم کی تھیں، اور سب کی سب بالکل سچ ثابت ہوئیں۔ روایات میں آتا ہے کہ قریش کے کچھ لوگ عمرو بن نفیل اور عبد الرحمن بن جہش وغیرہ ایک بت کے پاس جایا کرتے تھے۔ یہ اس رات بھی اس کے پاس گئے جس رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ انہوں نے دیکھا وہ بت اوندھے منہ گرا پڑا ہے۔ ان لوگوں کو یہ بات بری لگی۔ انہوں نے اس کو اٹھایا، سیدھا کر دیا، مگر وہ پھر گر گیا۔ انہوں نے پھر اس کو سیدھا کیا، وہ پھر الٹ ہو گیا۔ ان لوگوں کو بہت حیرت ہوئی، یہ بات بہت عجیب لگی۔ تب اس بت سے آواز نکلی، یہ ایک ایسے بچے کی پیدائش کی خبر ہے جس کے نور سے مشرق اور مغرب میں زمین کے تمام گوشے منور ہو گئے ہیں۔ بت سے نکلنے والی آواز نے انہیں اور زیادہ حیرت زدہ کر دیا۔ پیارے دوستو، اس کے علاوہ ایک واقعہ یہ بھی پیش آیا کہ ایران کے شہنشاہ کسریٰ نوشیروان کا محل ہلنے لگا
اور اس میں شگاف پڑ گئے۔ نوشیروان کا یہ محل نہایت مضبوط تھا، بڑے بڑے پتھروں اور چونے سے تعمیر کیا گیا تھا۔ اس واقعے سے پوری سلطنت میں دہشت پھیل گئی۔ شگاف پڑنے سے خوفناک آواز بھی نکلی تھی۔ محل کے 14 کنگرے ٹوٹ کر نیچے آ گرے تھے۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش پر ایک واقعہ یہ بھی پیش آیا کہ فارس کے تمام آتش کدوں کی وہ آگ بجھ گئی جس کی وہ لوگ پوجا کرتے تھے اور اس کو بجھنے نہیں دیتے تھے، لیکن اس رات میں ایک ہی وقت میں تمام کے تمام آتش کدوں کی آگ آنن فانن بجھ گئی۔ آگ کے پوجنے والوں میں رونا پیٹنا مچ گیا۔ کسرا کو یہ تمام اطلاعات ملی تو اس نے ایک کاہن کو بلایا۔ اس نے اپنے محل میں شگاف پڑنے اور آتش کدوں کی آگ بجھنے کے واقعات اسے سنا کر پوچھا، آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ وہ کاہن خود تو جواب نہ دے سکا، تاہم اس نے کہا، ان سوالات کے جوابات میرا ماموں دے سکتا ہے، اس کا نام ستی ہے۔ نوشیروان نے کہا، ٹھیک ہے، تم جا کر ان سوالات کے جوابات لاؤ۔ وہ گیا، ستی سے ملا، اسے یہ واقعات سنائے۔ اس نے سن کر کہا، ایک عصا والے نبی ظاہر ہوں گے جو عرب اور شام پر چھا جائیں گے، اور جو کچھ ہونے والا ہے ہو کر رہے گا۔ اس نے یہ جواب کسرا کو بتایا۔ اس وقت تک کسرا نے دوسرے کاہنوں سے بھی معلومات حاصل کر لی تھیں، چنانچہ یہ سن کر اس نے کہا، تب پھر ابھی وہ وقت آنے میں دیر ہے، یعنی ان کا غلبہ میرے بعد ہوگا۔ پیارے دوستو، کہتے ہیں کہ پیدائش کے 7ویں دن حضرت عبد المطلب نے آپ کا عقیقہ کیا اور نام محمد رکھا۔ عربوں میں اس سے پہلے یہ نام کسی کا نہیں رکھا گیا تھا۔ قریش کو یہ نام عجیب سا لگا، چنانچہ کچھ لوگوں نے حضرت عبد المطلب سے کہا، اے عبد المطلب، کیا وجہ ہے کہ تم نے اس بچے کا نام اس کے باپ دادا کے نام پر نہیں رکھا بلکہ محمد رکھا ہے؟ اور یہ نام نہ تمہارے باپ دادا میں سے کسی کا ہے نہ تمہاری قوم میں سے کسی کا ہے۔ حضرت عبد المطلب نے انہیں جواب دیا، میری تمنا ہے کہ آسمانوں میں اللہ تعالیٰ اس بچے کی تعریف فرمائیں اور زمین پر لوگ اس کی تعریف کریں۔ اور دوستو، یاد رہے کہ محمد کے معنی بھی یہی ہیں کہ جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ والدہ کی طرف سے آپ کا نام احمد رکھا گیا۔ احمد نام بھی اس سے پہلے کسی کا نہیں رکھا گیا تھا۔ مطلب یہ کہ ان دونوں ناموں کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی اور کوئی بھی یہ نام نہ رکھ سکا۔ اور احمد کا مطلب بھی یہی ہے کہ سب سے زیادہ تعریف کرنے والا۔ علامہ سہیلی نے لکھا ہے، آپ احمد پہلے ہیں اور محمد بعد میں، یعنی آپ کی تعریف دوسروں نے بعد میں کی۔ اس سے پہلے آپ کی شان یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ حمد و ثنا کرنے والے ہیں، اور پرانی کتابوں میں آپ کا نام احمد ذکر کیا گیا ہے۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ اپنی والدہ کے بعد آپ نے سب سے پہلے صوبیہ کا دودھ پیا۔ صوبیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو لہب کی باندی تھیں۔ ان کو ابو لہب نے آپ کی پیدائش کی خوشی میں آزاد کر دیا تھا۔ صوبیہ نے آپ کو چند دن تک دودھ پلایا۔ انہی دنوں صوبیہ کے ہاں اپنا بیٹا پیدا ہوا تھا۔ آپ کی والدہ نے آپ کو صرف 9 دن تک دودھ پلایا۔ ان کے بعد صوبیہ نے پلایا۔ پھر دودھ پلانے کی باری حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آئی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی بستی سے روانہ ہوئیں۔ ان کے ساتھ ان کا دودھ پیتا بچہ اور شوہر بھی تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا دوسری عورتوں کے بعد مکہ میں داخل ہوئیں۔ ان کا خچر بہت کمزور اور مریل تھا۔ ان کے ساتھ ان کی کمزور اور بوڑھی اونٹنی تھی، وہ بہت آہستہ چلتی تھی۔ ان کی وجہ سے حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا قافلے سے بہت پیچھے رہ جاتی تھیں۔ اس وقت بھی ایسا ہی ہوا۔ وہ سب سے آخر میں مکہ میں داخل ہوئیں۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے کیا کیا معجزات پیش آئے، اور حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا کیا معجزات ملاحظہ فرمائے، اس کی مکمل تفصیل ہم اپنی اگلی ویڈیو میں پیش کریں گے۔ لہٰذا آپ نے ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار ضرور کرنا ہے
اور اسے بھی ضرور دیکھنا ہے۔ پیارے دوستو، ہماری آج کی گفتگو سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ پیاری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ پر نظر ڈالی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں رونق افروز ہونے سے قبل ہی حیرتناک واقعات رونما ہونا شروع ہو گئے تھے، جس سے عرب معاشرے میں ایک عجیب سی کھلبلی مچ گئی تھی۔ حضرت خالد بن معدان تابعی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنا حال بیان فرمائیے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کیوں اور کیسے ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنی ماں آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا خواب ہوں۔ میری ماں نے کہ جب میں ان کے شکم مبارک میں تھا، خواب دیکھا کہ ان کے بدن سے ایک نور نکلا جس سے شام کے محل روشن ہو گئے۔ اور دوستو، یہی حدیث مستدرک میں کچھ اضافی الفاظ کے ساتھ یوں تحریر ہے۔ حضرت ارباز ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ میں اللہ کا بندہ اور خاتم الانبیاء اس وقت سے ہوں کہ میرے باپ یعنی آدم علیہ السلام آب و گل میں تھے۔ میں اس کی تفصیل بتاتا ہوں۔ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنی ماں آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا خواب ہوں، اور اسی طرح پیغمبروں کی مائیں خواب دیکھا کرتی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت خواب دیکھا کہ ایک نور ہے جس سے شام کے محل روشن ہو گئے۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، سورہ احزاب کی یہ آیت جس کا ترجمہ ہے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے تجھ کو گواہ اور خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا اور اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف پکارنے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا۔ اور دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو قرآن حکیم میں آئی ہے وہ یہ ہے، اے ہمارے رب، انہی میں سے رسول بھیج جو ان کے پاس تیری آیات پڑھے، انہیں کتاب و حکمت سکھائے اور انہیں پاک کرے، یقیناً تو حکمت والا اور غلبے والا ہے۔ پیارے دوستو، مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آخری دعا تھی جو قبول ہوئی، اور ان کی ذریت سے یعنی اسماعیل علیہ السلام سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن دے کر بھیجا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کی تبلیغ بھی کی۔ اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی پیش گوئی قرآن حکیم میں یوں آئی ہے، جس میں احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نام کے پیغمبر کے بارے میں کہا گیا ہے۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام بن مریم علیہ السلام نے کہا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس خدا کا قاصد بن کر آیا ہوں، اور مجھ سے پہلے جو تورات آئی ہے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور اپنے بعد احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نام کے ایک پیغمبر کی پیش گوئی لے کر آیا ہوں۔ دوستو، یہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی پیش گوئیاں جو قرآن و حدیث اور تاریخی روایات سے آپ کے سامنے بیان کی گئیں، اور ان معجزات کا تذکرہ بھی کیا گیا جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت دنیا والوں نے دیکھے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہم آپ سے التماس کرتے ہیں کہ ہماری اس ویڈیو کو سب سے پہلے لائک کر لیں، اسے اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری تمام اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ ساتھ موجود گھنٹی کی علامت کو لازمی دبا لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود پاک پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد
وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں، آپ کو اور تمام اہل ایمان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔